کراچی حکومت سندھ کے خزانے میں تقریباً 95% جمع کراتا ہے۔ گویا کہ سندھ کے لیے کراچی دودھ دینے والی گائے ہے۔ اس کی اہمیت آپ ان اعداد و شمار سے لگا سکتے ہیں، مگر یہاں پہ وسائل پر فراہم کرنا، یہاں کی سہولتیں پر فراہم کرنا، یہاں پہ بنیادی جو سہولتیں دنیا کی کسی بھی چھوٹے شہر میں بڑے شہر میں ہوتی ہیں وہ فراہم کرنا، یہ حکومت سندھ سمجھتی ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شہر ہے اس سائز کا جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں کوئی سرکاری بس نہیں چلتی۔ یہاں کے شہری آدھے ایسے ہیں، آدھے سے زائد شہری ایسے ہیں جن کو اپنی ضرورت کا پانی خریدنا پڑتا ہے اور بہت مہنگے داموں ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، یہاں کی صفائی کا نظام دیکھ لیں، یہاں کے دوسرے مسائل آپ دیکھ لیں، وہ اپنی جگہ سامنے ہے۔ اور اسی طرح سے کراچی میں نہ سرویلنس کا کوئی سسٹم ہے۔ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں پراپر سیف سٹی سسٹم ہے، پراپر کیمراز لگے ہوئے ہیں، جو کہ سرویلنس کیمرا، سی سی ٹی وی کیمراز کا جال ہے جو تمام بڑے شہروں میں ماشاءاللہ موجود ہے، مگر کراچی میں اس کی کوئی نہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے، نہ ہی یہاں کبھی فراہم کیا گیا۔ ہاں ہوتا یہ ہے کہ حکومت سندھ ہر کچھ عرصے کے بعد وعدہ کرتی ہے، بسیں آ رہی ہیں، پھر کہیں گی بسیں آ رہی ہیں، پھر کہیں گے بس سڑکیں ٹھیک کی جا رہی ہیں، پھر یہ کہیں گے کہ پانی کا فراہ منصوبہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ اسی طرح سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں سیف سٹی کا منصوبہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ایک بار پھر ہوا ہے کیونکہ ہر چند مہینے کے بعد ہوتا ہے۔ کراچی سیف سٹی منصوبے کی یاد ایک بار پھر ستائی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایک بار پھر اچانک کراچی میں دہشت گردی اور جرائم سے نمٹنے کے لیے گمشدہ سیف سٹی منصوبے کو یاد دلایا ہے، اور انہوں نے ایک بار پھر شہر میں 10,000 سی سی ٹی وی کیمراز لگانے کی صدا بھی لگا دی ہے۔ 2 روز قبل چیف منسٹر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبائی وزراء کے علاوہ جو ملٹری کے لیڈرشپ ہے کراچی میں وہ بھی موجود تھی، اور وہی معاملہ جو کہ اسی قسم کے اجلاس میں جو کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ہوتا ہے، متعدد بار جس پہ فیصلہ ہو چکا ہے، متعدد بار جس پہ عمل کرنے کی عزم کا اظہار ہو چکا ہے۔ ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ سیف سٹی کیمرہ، ایک بار پھر کہا گیا کہ 10,000 کیمراز لگائے جائیں گے، اور جو کہ اس سے پہلے کئی بار کہا جا چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے بیٹھنے والوں نے جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یاد دلایا کہ وہ کتنی بار یہ وعدے کر چکے ہیں اور کتنی بار اسی قسم کا اجلاس یہ فیصلے کر چکا ہے۔ خیال رہے 10,000 سیکیورٹی کیمروں کے ذریعے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا تصور 9 سال قبل 2011 میں سامنے آیا تھا، جب سے اب تک ان گنت بار سندھ میں ایپیکس کمیٹی کراچی سیف سٹی پر زور دیتی رہی ہے۔ سپریم کورٹ بھی 4 سال پہلے فوری طور پر 10,000 کمرے لگانے کا حکم دے چکی ہے، لیکن آج تک کراچی سیف سٹی منصوبے پر کوئی عملی کام نہیں ہوا ہے۔ نتیجتاً 10,000 سیکیورٹی کیمراز کی تنصیب کا جو تخمینہ ہے وہ 10 ارب سے بڑھ کر 22 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگر ایمانداری سے کیمرے خریدی جائے، ایمانداری سے یہ تمام پروجیکٹ کو رن کیا جائے تو یہ پھر کتنے کا پڑے گا، لیکن بہرحال یہ منصوبہ تاحال منظوری کے کسی مرحلے میں داخل نہیں ہو سکا ہے۔ ویسے تو تصور یہ تھا کہ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم ہو، جہاں سے ڈیجیٹل انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے وی آئی پی عمارتوں، حساس تنصیبات، جلسے جلوسوں، ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور پھر سڑکوں پہ نگرانی کی جا سکے۔ ایچ ڈی کیمراز اور ریڈیبل نمبر پلیٹس کے ذریعے گاڑیوں کی نقل و حرکت کا ریکارڈ میں لایا جائے۔ جدید ریڈ انفرا ریڈ کیمراز کے ذریعے مشکوک افراد کے چہروں کی شناخت ہو جائے، لیکن یہ تو سب کہانیاں کی باتیں ہیں، یہ باتیں زبانی جماخر سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو سندھ کے کراچی کے حوالے سے بار بار کہی جاتی رہی، ایک بار پھر کہی جا رہی ہیں، مگر وقت نہیں بدلا۔ سندھ پولیس کے 2 انسپیکٹر جنرل پولیس اے ڈی خواجہ ڈاکٹر کلیم امام کراچی میں جرائم کی روک تھام کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کی ضرورت پر زور دیتے رہے، اور یہ خواہش لیے اپنے دل میں رکھے ہوئے اب ان صوبوں سے ہمارے صوبے سے ٹرانسفر ہو گئے۔ کراچی کے اندر 2.25 کروڑ کی آبادی میں آپ کے پاس 2100 کیمرہ ہیں ٹوٹل۔ اگر لاہور میں 15 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے امن امان کی بحالی کے لیے، تو ہمارے اس شہر کو، جس کو ہم گیٹ وے ٹو پاکستان کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نرو سینٹر ہے، اس شہر کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سیف سٹی میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جتنے بڑے دنیا کے شہر ہیں، چاہے پیرس ہے، لنڈن ہے، واشنگٹن ہے، لاہور میں آپ دیکھیں ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے جو کہ آپ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لا اینڈ آرڈر، کرائم اور سٹی کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ ایک اور عہد عزم اور اعلان کہ کراچی کو سیف سٹی بنانے کے لیے 10,000 کیمراز لگائے جائیں گے۔ ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ اس اعلان میں اور پہلے کے اعلانات میں کچھ فرق ہے؟
ہاں جی خان صاحب، اس میں تھوڑا فرق ہے. یہ بات اس طرح آئی کہ جو پچھلے دنوں اجلاس ہوا کہ جب اسٹریٹ کرائم کی بات ہوئی تو بتایا گیا کہ پچھلے سال 10 ماہ کے اندر کراچی شہر کے اندر 23,000 موٹر سائیکلیں چھینی گئی تھی، لیکن اس سال 10 ماہ کے دوران 28,000 موٹر سائیکلیں لوگوں سے چھینی گئی. اور اسی طرح جو موبائل فون چھیننے کے واقعات تھے وہ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ تھے. پچھلے سال 15,000 کی فگر تھی اور اس سال وہ بڑھ کر 16,500 پر پہنچ گئی. تو اس پر یہ بات آئی کہ بھائی یہ تو جو جس طرح کا صورتحال ہے وہ سیف سٹی پروگرام نہیں ہے، یہاں کوئی کیمرے نہیں ہیں، تو اس میں کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو وہ معاملہ اجلاس کو یہ بتایا گیا تو اس پر جو فوجی قیادت شریک تھی اس کو سخت تشویش تھی. تو ایک تجویز یہ آئی کہ یہ اگر کام حکومت سندھ سے نہیں ہو سکتا تو فوجی قیادت کی جانب سے تجویز آئی کہ NRTC جو نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہری پور پاک آرمی کا ادارہ ہے کہ اگر ان کو ہی دیا جائے تو وہی آپ کو کر کے دے دیں گے. تو پھر اس تجویز پر یہ بات سامنے آئے گی اور یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جی آئندہ ایک ہفتے کے اندر NRTC جو ہے اس پروپوزل پر اپنی بریفنگ آگر دے گی، اپنے پروپوزلس آگر حکومت سندھ کے جو ماہرین ہیں ان سے ڈسکس کرے گی اور پھر اس نئی تجویز پر غور کیا جائے گا. تو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کراچی سیف سٹی کے حوالے سے. اگر NRTC آ جاتا ہے اور حکومت سندھ بشرط ہے کہ ان کو کیبنٹ سے یہ اپروو کرا کر بغیر ٹینڈرنگ کے ان کو ٹھیکہ دے دے اور کام شروع ہو جائے. لیکن یہ ابھی شروعاتی مرحلے میں تجویز ہے، لیکن اس سے تو کہیں زیادہ مراحل میں پہلے کے اعلانات داخل ہو چکے ہیں. مگر وہی بات ہوتی ہے نا کہ کس کو ٹھیکہ دینا ہے، کس سے خریدنا ہے، اور یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے. اور پھر اس پورے معاملے پہ کی ہی وجہ ہے کہ کراچی واحد شہر ہے جہاں پہ یہ کیمراز نہیں لگ سکے، جہاں پہ سیف سٹی پروجیکٹ نہیں بن سکا، پاکستان کے دوسرے تمام بڑے شہروں میں بن گیا. جی خان صاحب، بالکل یہی وجہ ہے کیونکہ 2011 میں حکومت سندھ نے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کی ٹینڈرنگ کی تھی اور اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ کی ٹینڈرنگ تھی اس پر ہی نیب نے اعتراض کیا، یعنی اس میں ہی گھپلا کیا گیا تھا. اور اس کے بعد وہ ٹینڈرنگ کینسل ہوئی سیف سٹی پروجیکٹ کی. پھر سپریم کورٹ نے یہ 10,000 کیمرے کا آرڈر دیا، حکومت سے نے 10 ارب روپے مختص بھی کیے. پھر ٹینڈرنگ دیا، پھر ایک فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے ٹھیکہ دے دیا گیا. وہ فیزیبلٹی رپورٹ 4 سال کو جو 3 ماہ میں تیار ہونی تھی اس میں 4 سال لگ گئے. اور بنیادی مسئلہ صرف یہی تھا، یہاں اٹکا ہوا تھا کہ کس قسم کا پروجیکٹ بنایا جائے تاکہ ٹھیکہ جو ہے وہ مخصوص کمپنی کو دیا جا سکے. لیکن یہاں نیب اور دیگر اداروں کی جو نظر ہے شہر کے امن و امان کے حوالے سے، اس کے لیے حکومت کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دے. تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے NRTC کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت اس میں بھی کوئی پرابلم کرتی ہے تو پھر مسئلہ سمجھ میں نہیں لگتا ہے کہ معاملہ اگر اس میں رکاوٹ ڈالی گئی تو اور یہ ڈیلے ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے.